بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 1 ہے، اس کا نام ہے حمد۔ حمد میں ہم کیا پڑھیں گے، حمد کسے کہتے ہیں، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم حاصلات تعلم دیکھتے ہیں، اس نظم کے پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس نظم کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم کا متن سن کر اہم نکات اور اجزاء سے متعلق معلومات، مشاہدات اور خیالات بیان کر سکیں۔ نظم کا متن سن کر معلومات اخذ کر سکیں، سوالات کے جوابات دے سکیں۔ نظم کا متن سن کر مختلف اصناف سخن کی نشاندہی کر سکیں۔ اصناف سخن وہ صنف ہے جس میں کوئی نظم لکھی جاتی ہے، اس کو اصناف سخن کہا جاتا ہے۔ کسی بھی نظم کو درست تلفظ، آہنگ کے ساتھ دہرا سکیں۔ دوران گفتگو معلومات کے تبادلے میں اپنی رائے کو بھی شامل کر سکیں۔ کسی منظوم کلام پر اپنے جذبات، احساسات کا مربوط زبانی اظہار کر سکیں۔ اپنے خیالات، احساسات اور معلومات کو پر اعتماد انداز میں بیان کر سکیں۔ جملے سادہ بنا سکیں۔ نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ موضوعی سوالات کے جوابات دے سکیں۔ نظم پڑھ کر اس کا مرکزی خیال لکھ سکیں۔ اور صحت زبان، املا، قواعد، اعراب اور رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنا سکیں۔ متشابہ الفاظ باللحاظ املا کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ آئیے تو ہم اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم حمد پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذلت، رسوائی، سراہنا، تعریف کرنا، مہر قدرت، قدرت کا نشان، نظامی ہستی، زندگی کا نظام، خانہ لاشعور، ذہنی گوشہ، رت، موسم، شعلہ جاں، زندگی کی حرارت۔ جی، ہمارے مشکل الفاظ کے معنی اب حمد کی ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سایہ اس کا، سفید اس کا سایہ اس کا ہے، نفس نفس گواہ اس کا۔ جو شعلہ جان جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس نظم کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس انداز میں بیان کی ہے، مبہم الفاظ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے لیکن نظر بھی آ رہے ہیں۔ ہم گریڈ 7 میں ہفتم میں نظم کی صرف مفہوم لکھیں گے، اشعار کی تشریح نہیں لکھیں گے، صرف مفہوم کریں گے۔ تو حمد کے پہلے شعر کا مفہوم ہے، کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نظامی ہستی چلا رہے ہیں، وہ ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے لیکن وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں سے۔ دوسرا شعر ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تلاش نہ کرو بلکہ اس کو بدلتے ہوئے موسموں میں دیکھو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دن اور رات کو تخلیق کرتی ہے۔
مفہوم نمبر 3 ہے کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انسان اپنی سوچ اور سمجھ سے جتنے مرضی فیصلے کامیابی بھی کر لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار کو محدود رکھا ہے اور اس پر پہرے لگا دیے ہیں۔ دوبارہ سے وضاحت کروں گی اس مفہوم کی۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انسان اپنی سوچ اور اپنے فیصلے سے کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار کو محدود رکھا ہے اور اس پر پہرے لگا دیے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ ہمارے شعور اور لاشعور میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کو معلوم ہے، اس کا نام ہمارے لاشعور میں روشن ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ سب کے ماتھے پر قدرت کی مہر لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں انسان کو عزت اور ذلت دینے والے۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت کی گئی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے۔ ہر شخص کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ مختصراً ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے، اللہ ہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے۔ ہر شخص کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، اس کا مفہوم لکھیں گے سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس سے گواہ اس کا، جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفید اور سیاہ کا مالک ہے، کائنات کی ہر شے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر ذی روح اس کی قدرت کی شاہد ہے۔ ذی روح یعنی کہ وہ روح، وہ جاندار جس میں جان ہے، رمق، زندگی کی رمق باقی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اس نظم میں اس کے مختصر سوال جواب ہم کریں گے۔ اشعار کے مفہوم کے بعد اس کے مختصر سوال جواب دیکھیے۔ حمد میں کس طرح کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں؟ حمد میں کس طرح کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت کاملہ، اللہ کی نعمتوں اور اس کے مظاہر فطرت کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ بچوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت ساری نظموں میں، زیادہ تر نظموں میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے، مظاہرات فطرت، فطرت کی جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پھل پھول، دریا، پہاڑ، یہ چرند پرند، ان کا ذکر کر کے ان کو پیدا کرنے والے خالق و مالک کی تعریف کر کے نظم حمد لکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت کاملہ، اللہ کی نعمتوں اور اس کے مظاہرات فطرت کا بیان ہوتا ہے اور اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہوا ہے؟ دوبارہ سے دہراتی ہوں سوال کو۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہوا ہے؟ یہ جو حمد ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ تو حمد میں ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلا رہے ہیں، وہ موسموں کا بدلنا، دن رات کا آنا جانا، صرف تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خالق ہے ہمارا، مالک ہے ہمارا، ظاہر کو جانتا ہے، ہمارے باطن کو جانتا ہے، قدیر ہے اور غفار۔ ان سب نعمتوں کا، ان سب صفات کا ذکر ہوا ہے۔ دوبارہ سے دہراتی ہوں سوال کو۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کا
نظام کائنات کو چلانا، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا آنا جانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ ہم سب کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، ظاہر ہے، قدیر، غفار، اس کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 دیکھیے، بدلتی رتوں سے کیا مراد ہے؟ بدلتی رتوں سے کیا مراد ہے؟ رت لفظ اس کا مطلب ہے موسم، رتوں سے مراد موسم، بدلتی رتوں سے مراد موسموں کا بدلنا ہے۔ بدلتی رتوں سے کیا مراد ہے؟ بدلتی رتوں سے مراد موسموں کا بدلنا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، حمد میں شامل مصرعے کسی کو تاج وقار بخشے۔ حمد میں شامل مصرعے کسی کو تاج وقار بخشے کا مفہوم درج کریں۔ حمد میں شامل مصرعے کسی کو تاج وقار بخشے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ حمد میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، دوبارہ سے دہرا رہی ہوں اسی مصرعے کو۔ حمد میں شامل مصرعے کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کی غار بخشے کا مفہوم درج کرے۔ حمد میں شامل اس مصرعے کا مطلب ہے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا۔ سوال نمبر 5 ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سفید اس کا سیاہ اس کا سے شاعر کی مراد ہے کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات میں کوئی بھی کام اس کی رضا کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات کا کوئی بھی کام اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں۔ جی، یہ ہمارے ہو گئے سوال جواب، ہمارے اشعار کے مفہوم اور سوال جواب۔ اشعار کے مفہوم اور سوال جواب، اس کے نیچے دیکھیے نظم ہے مصرع، مصرعوں کو مکمل کریں۔ نظم کے مطابق مصرعوں کو مکمل کریں۔ دکھائی بھی جو نہ دے، ڈیش بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو مصرع ہے، مکمل مصرع ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ نمبر 2 میں دیکھیے، تلاش اس کو نہ کر ڈیش میں، تلاش اس کو نہ کر ڈیش میں، وہ ہے بدلتی ہوئی ڈیش میں۔ تو مصرع مکمل دیکھیے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ نمبر 3 دیکھیے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے ڈیش بھی، یعنی مسنگ ہے، خالی جگہ ہے، تو نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نمبر 4 دیکھیے، نمبر 4 پہ ہے، جو سب کے ماتھے پہ، جو سب کے ماتھے پہ ڈیش لگا رہا ہے وہی خدا ہے، یعنی مصرع مکمل دیکھیے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نمبر 5 دیکھیے، سفید اس کا ڈیش اس کا، نفس نفس ہے ڈیش اس کا، سفید اس کا، مکمل مصرع پڑھ دیتی ہوں، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ تو یہ نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر نے لکھی ہے، اور مرکزی خیال جب ہم لکھتے ہیں، مرکزی خیال ہم لکھیں گے، مرکزی خیال مختصراً لکھنا ہے، مرکزی خیال۔ مرکزی خیال میں مختصراً شاعر جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے نا، اس کو مختصراً بیان کر دیا جاتا ہے 2 سے 3 لائنوں میں۔ آپ کی کاپی کی جو 2 سے 3 ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 4 لائنوں میں آپ اس کو لکھ لیجئے۔ تو اس حمد کا مرکزی خیال دیکھیے، شاعر
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا اور موسموں کا بدلنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، عزت اور ذلت بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصراً اس نظم میں جو بیان ہوئے ہوتے ہیں واقعات، جو باتیں بیان ہوتی ہیں، جو مظاہرات فطرت بیان کیے گئے ہوتے ہیں، انہی کے حوالہ دیتے ہوئے آپ نے مرکزی خیال کو مختصراً لکھ دینا ہے۔ جی الفاظ جملے دیکھیے، ہمارے مرکزی خیال کے بعد اگلا سوال ہے الفاظ جملے۔ الفاظ جملے ہیں۔ الفاظ جملے، پہلا لفظ ہے نظام۔ پہلا لفظ ہے نظام۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، دوسرا لفظ ہے رت۔ رت بدلتے ہی آب و ہوا میں تبدیلی آ گئی۔ رت بدلتے ہی آب و ہوا میں تبدیلی آ گئی۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں سے لکھتے ہیں اختیار۔ تیسرا لفظ ہے اختیار۔ اس کے پاس کام کرنے کا اختیار ہے۔ آپ ایک اور جملہ بھی اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کائنات کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ مہر قدرت۔ نمبر 4 ہے مہر قدرت۔ کائنات کی ہر شے پہ مہر قدرت ثبت ہے۔ کائنات کی ہر شے پہ مہر قدرت ثبت ہے۔ نمبر 5 ہے جگمگاتا۔ سارا بازار جگمگاتا رہا۔ سارا بازار جگمگاتا رہا یا سارا بازار جگمگا رہا تھا۔ تارے رات کو آسمان پر جگمگاتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کے ہو گئے الفاظ جملے۔ آج ہم نے پڑھا حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کے اشعار کے مفاہیم 6 اشعار تھے، ہم نے ان کے مفاہیم دیکھے کہ مفہوم ہم کیسے نثر کی بجائے صرف مفہوم جو شعر کا معنی ہوتا ہے اس کو سادہ الفاظ میں لکھ دینا۔ اشعار کے مفاہیم، اس کے بعد ہم نے کیے سوال جواب، مرکزی خیال اور الفاظ جملے۔ اب ہے گرامر۔ اب ہے ہمارے اسی سبق کے آخر میں گرامر ہے متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ، اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، مثلاً عالم اور عالم۔ عالم اور عالم، ایک عالم ہوتا ہے عالم، ایک دنیا، ایک کا معنی دنیا اور ایک عالم کا معنی ہے جس کو علامہ بھی کہتے ہیں۔ انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ املا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جو بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں، مثلاً یہ بھی متشابہ الفاظ میں شمار ہوں گے، لیکن عرض اور عرض،
یہ عرض زمین ہے، یہ عرض بیان کرنا، گزارش کرنا، گزارش کرنا. یہ عرض، ایک عرض زمین ہے، ایک عرض گزارش کرنا ہے. انہی الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے. کچھ املا کے لحاظ سے ہیں، کچھ الفاظ کے لحاظ سے ہیں، زیر زبر اعراب کے لحاظ سے. انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ صوت کہا جاتا ہے. انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ صوت کہا جاتا ہے اور انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ املا کہا جاتا ہے. جی، تو آج آپ کا یہ لیکچر سبق نمبر 1 کا مکمل ہوا. آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا.